USA میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، ڈین ہے بوسٹن یونیورسٹی کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تعلیم کے شعبے سے بھی منسلک ہیں، تو ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اتھل پھتل ہے وہاں پر پالیسی لیول پر. 2 عدالتوں نے فی الحال اس پہ ایک اسٹے دے تو دیا ہے، لیکن اس کا اثر امریکہ بھر کی یونیورسٹیز پہ بھی پڑ رہا ہے. غزہ اور جو اسرائیل کی سچویشن ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہیں، ڈائریکٹر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ برائے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی میں کینیڈا، فرانس اور برطانیہ کی اسٹیٹمنٹ ہم نے پڑھی بھی، اپنے آڈینس کو سنوائی بھی. مشترکہ جو بیان ان کا سامنے آیا جہاں پہ وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اسرائیل کی، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو بچوں کو سٹارویشن کی نہج پہ پہنچا دیا ہے، بچوں کی اموات ہوئی بھی ہیں اور مزید متوقع بھی ہیں. کہیں لگ رہا ہے آپ کو کہ اسرائیل ایک سفارتی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اوور آل؟ اب ہم دیکھیں اگر وہاں پہ میڈیا نیریٹو بھی دیکھیں، جو سول سوسائٹی کا نیریٹو بھی دیکھیں. جی بالکل، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی اٹس ناٹ لمیٹڈ صرف جو ہے کینیڈا اور یورپین ملک کے ساتھ. امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ انتظامیہ کی کشیدگی چل رہی ہے نتنیاہو حکومت کے ساتھ. تو وہاں پہ اگر ابھی آپ دیکھیں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا. وہ بیسکلی ٹیلی گراف کر رہے ہیں کہ جو نا ہم خوش نہیں ہیں آپ کے اس رویے کے ساتھ. دیکھیں اصل میں بڑے پیمانے پہ اگر دیکھا جائے نا، غزہ کا تو معاملہ بڑے دیرینہ ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اسرائیل کے اور جو امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس میں خاصی ڈیورجنس آ چکی ہے. اسرائیل جو ہے وہ خطے کو لے کے ایک ویو رکھتا ہے اور وہی پرانا ویو ہے جس پہ امریکہ بھی ان کے ساتھ کئی دہائیوں سے تھا. امریکہ کا یہ ہے کہ امریکہ ریٹرنچمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم کسی بھی خطے کے اندر دنیا کے ہیوی لفٹنگ نہیں کریں گے. ہم جو ہیں وہاں پہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے الائز اور پارٹنرز ہیں وہ لیڈ لیں اس خطے کی سیکیورٹی کے لیے. اب یہ اسرائیل کے لیے ایک مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے بھی جو ہے کشیدگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ غزہ کا معاملہ تو آپ دیکھیں نا، مطلب 2023 سے چلا آ رہا ہے. اب یہ ایک نئی جو سچویشن جو ہے نا ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے بالخصوص اس انتظامیہ کی، کہ ایران کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی ہے، ترکی کے ساتھ جو ہے وہ سیریا کو لے کے تو وہ ایک ہی پیج پہ ہیں ٹرمپ انتظامیہ اردوغان حکومت کے ساتھ، اور سعودی عرب کا بھی دورہ آپ نے دیکھا ہی ہے. تو آئی تھنک کہ جو ہے وہ جو امریکی مفادات ہیں اور جو اسرائیلی مفادات ہیں وہ اب اوور لیپ نہیں کر رہے اس طریقے سے جیسے پہلے کرتے تھے. ڈاکٹر عادل، یہ اوور آل بڑی تضادات کا بھی اس وقت شکار ہے. اگر ہم دیکھیں امریکی فارن پالیسی، ٹرمپ جہاں پہ ایک طرف ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ ان کے ایکشنز بھی کچھ مختلف ہوتے ہیں. اسی کانٹیکس میں دیکھیں ابھی جو خبر آئی ہے کہ بھی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر وہ فارن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انڈکشن کے اوپر خواہش تھی انتظامیہ کی کہ پابندی لگے. فی الحال عدالتیں وہاں پر چیلنج کر رہی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے رستہ روک بھی رہی ہیں ٹرمپ صاحب کا. لیکن ایک ڈومیسٹک ایشو اور ڈومیسٹک پرابلم تو یہ امریکہ کے لیے بھی ہے. تو وہاں پر جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ڈائریکٹ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس پورے تنازع سے. جی یقیناً ہو رہے ہیں، اور صرف ہارورڈ کے نہیں ہو رہے، تمام ہو رہے ہیں. لیکن دیٹ اگین جو ہے وہ ایک امیڈیٹ لیول پہ بہت بڑی ایک چیز ہے، لیکن اس کی جو تہیں ہیں وہ کہیں اور ہیں. جو آپ نے پہلے کہا کہ تضادات کا شکار ہے امریکن حکومت، یقیناً تضادات کا شکار ہے. آئی تھنک اس سے زیادہ کسی چیز کا شکار ہے. آپ امپلوژن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس طرح کئی بار ملکوں میں ہوتا ہے کہ ایک سسٹم چینج آ جاتا ہے، کبھی کوئی مارشل لا لگ جاتا ہے، کبھی کوئی ریولوشن آ جاتی ہے، کبھی کوئی تختہ الٹ جاتا ہے. تقریباً اس قسم کی ایک چیز امریکن گورننس میں بھی ہے. میں سورٹ آف ہائپر بول میں نہیں جا رہا، لیکن ایک اسٹرکچرل شفٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ میں. اب وہ کتنی دیر رہے گا یا نہیں رہے گا، اس وقت امریکہ کی جو جنگ ہے وہ امریکہ سے، اور اس کی ہر قسم کی جو جہد آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ فارن پالیسی میں ہو، چاہے وہ ٹریڈ پالیسی میں ہو. یہ جو ادارے ہیں خصوصاً اس کی اس جنگ کی، ٹرمپ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں پیٹر تھیل کی قیادت میں، ماسک وغیرہ، لیکن دی انٹلیکچوئل پاور کمز فرام تھیل. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اینٹی ایکسپرٹ ہے وہ، اور خصوصاً کیونکہ ہارورڈ جو ہے وہ ایک طرح سے نشانی بن جاتا ہے ایکسپرٹیز کا. تو ان کی یہ جو ہماری جو ایک جنریشن ہے آف ٹیکنو، کچھ لوگ اس کو ٹیکنو فیشسٹ کہتے ہیں واٹ ایور، لیکن جن کے پاس ایک اس قسم کی اکنامک طاقت ہے جو ہم نے تاریخ میں بہت کم دیکھی ہے. اب وہ اس طاقت کا مظاہرہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ایکسپرٹیز کا منبع ہے وہ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اور وہ ہمیں جنگ نظر آتی ہے، وہ ہمیں NSF کی فنڈنگ میں نظر آتی ہے، وہ ہمیں ریسرچ میں نظر آتی ہے، وہ ہمیں ویزاز میں نظر آتی ہے، وہ ہمیں ہارورڈ میں نظر آتی ہے. یہاں تک ہارورڈ کا مسئلہ ہے، پروبیبلی ایٹ اے لیگل گراؤنڈ یہ ریورس ہو جائے گا کیونکہ اتنا ریڈیکولس ہے.
کہ نہیں ہوگا, لیکن ہو نہیں سکتا. لیکن دی امپیکٹ تو ہو گیا نا. امپیکٹ تو یہ ہے کہ دیکھو اب جو ہے ہم کہیں گے اور تم کرو گے. ہارورڈ جیسے جو 2-4 بڑے ادارے ہوں گے وہ اس پہ تھوڑا سا لڑ لیں گے, جو بیچارے باقی مسکین ہوں گے, یا 2000 یونیورسٹیز ہیں وہ کہیں گی جی سر. تو ایک وہ جو کلچر وار سے بڑھ کے آئی تھنک یہ ایک اسٹرکچرل انسٹیٹیوشن کے اسٹرکچر کیا ہے, ایز دی امریکن پالیٹی چینجز, یہ اس کی جنگ ہے. اور اس میں وہ ساری چیزیں بالشمول فورن پالیسی ان پلے آ جاتی ہیں, بیکاز ناؤ ایوری تھنگ از ان فلکس, اور کسی چیز کا فیصلہ اس بیسس پہ نہیں ہوا جا سکتا کہ یہ پہلے ایسے ہوتا تھا, بیکاز دا ہول گیم از کہ جو پہلے ہوتا تھا وہ نہیں کرنا. سو ہمارے پاس جو میٹرک ہیں کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ اب کیا ہوگا, وہ ایک طرح سے کرمبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کوئی مینول نہیں ہے. جس طرح سے دنیا میں تبدیلی آ رہی, کسی کے پاس کوئی مینول نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی ماضی کی تقلید کی مثال نہیں ہے. نئی مثالیں اس وقت رقم ہو رہی ہیں. ڈاکٹر کامران